اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد افضل صلواتک و بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ابو لہب و عقبہ وغیرہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات کی تھی۔ ابو لہب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ حضور کو اپنی زبان سے طعن و تشنیع کر کے غمزدہ کیا کرتا تھا، لیکن ابو جہل کی عداوت میں خست اور کمینگی بھی تھی۔ وہ دست تعدی دراز کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں ایک دن مسجد میں تھا، ابو جہل ملعون آ گیا اور کہنے لگا میں نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں دیکھوں گا تو اپنا قدم آپ کی گردن پر رکھوں گا۔ یہ سن کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے مذموم ارادہ سے آگاہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر اٹھے اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ میں نے کہا آج بڑا شر و فساد کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر سورہ اللہ کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنا دیکھتا ہے۔ کسی نے ابو جہل کو کہا یہ محمد ہے۔ اس بدباطن کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو اس کی نظر یاد دلائے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، بخدا آسمان کا سارا افق مجھ پر مسدود کر دیا گیا ہے۔ جب سرکار اس صورت کی انتہا تک پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا۔ امام بخاری سے روایت منقول ہے، ابو جہل نے ایک دن کہا اگر میں نے محمد فدا ابی و امی کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے فرمایا اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا کیا میں نے یہاں نماز پڑھنے سے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور پیغام ربانی سنایا، اسے کہو کہ وہ اپنے دوستوں کو بلائے، ہم اپنے فرشتوں کو ان کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ جبریل نے کہا اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد اپنے چہرے کو خاک آلود کرتا ہے یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس ملعون نے کہا لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رونڈ ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادہ کی تکمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ پیکر حلم و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اذیت رسانیوں کو صبر اور حوصلہ سے برداشت کرتے تھے۔ وہ نابگار حضور کے حلم کو کمزوری پر محمول کرتے اور اپنے دل آزاریوں میں اضافہ کرتے جاتے۔ اس کے باوجود حضور نے کبھی ان کے بارے میں بد دعا نہ کی۔ ایک روز کفار کا مجمع حرم میں لگا ہوا تھا۔ 2-3 روز پہلے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر لوگوں نے اونٹ ذبح کیے تھے، ان کی اوجڑیاں وغیرہ وہاں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک بدبخت کہنے لگا تم میں سے کون ایسا بہادر ہے جو ان بدبودار اوجڑیوں کو اٹھا لائے اور جب یہ سجدہ میں گرے ہوں تو ان گندی اوجڑیوں کو ان کی گردن اور پشت پر ڈال دے تو مزہ ہی آ جائے۔
عقبہ بن ابی معیط بولا، یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ گیا اور ان گندی اور بدبودار اوجڑیوں کو اٹھا لایا۔ جب نظافت و لطافت کا یہ پیکر دل ربا اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تو وہ بدبخت اٹھا اور ان غلیظ اوجڑیوں کو حضور کی مبارک گردن پر ڈال دیا۔ کفار یہ منظر دیکھ کر خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، ہنستے تھے، کہے لگاتے تھے، ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ اس حالت میں حضور کو اس سجدہ میں کیا لطف و سرور حاصل ہوا ہوگا۔ ذوق و شوق کے دریا میں موجیں اٹھنے لگی ہوں گی۔ کہف و سرور کو جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی، اس قلب طیب و طاہر کے بغیر کون اندازہ لا سکتا ہے۔ یہ خیال کہ حضور ان کے بوجھ کی وجہ سے سر مبارک اٹھا نہ سکے ہرگز قابل قبول نہیں۔ 10-20 سیر زیادہ سے زیادہ من سوا من ان کا وزن ہوگا۔ یہ کون سا ایسا بوجھ تھا جسے بآسانی حضور پرے نہ پھینک سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سرور سجدہ میں آیا اس کی کیفیت ہی نرالی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اس حالت میں یہ سر اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، زباں اس کی تسبیح کے مزے لوٹتی رہے، اور دل ان خصوصی عنایات ربانی سے سیر کام ہوتا رہے۔ آخر حضرت سیدہ فاطمہ علی ابیہ و علیہ افضل الصلوات والسلام تشریف لائیں۔ اپنے ننھے ہاتھوں سے ان اوجڑیوں کو ہٹایا۔ حضور نے سر مبارک سجدہ سے اٹھایا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے۔ یہ دعا کیا تھی اس کے بارے میں نہ پوچھیے، اس کے اثر نے کفر و باطل کی بنیادوں کو لرزا کر رکھ دیا، ان کی شوکت و جبروت کے محلوں کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ کفار مکہ کی ذلت و بربادی اور شکست کے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس دعا کا انجام یہ ہوا کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سارا جزیرہ عرب جو بتوں کی پرستش کا مرکز بنا ہوا تھا، ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو گیا۔ اس ملک کے دشت و جبل، اس کے شہروں کے در و بام نور توحید سے جگمگا اٹھے، اور جن بختوں نے اللہ کے حبیب کی اذیت کے لیے یہ اہتمام کیا تھا، ان کی رسوا کن موت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم علیک بہذا الملاء من قریش، اللہم علیک بعتبہ بن ربیعہ، اللہم علیک بشیبہ بن ربیعہ، اللہم علیک بابی جہل بن ہشام، اللہم علیک بعقبہ بن ابی معیط، اللہم علیک بابی بن خلف او امیہ بن خلف۔ الہی ان دشمنان حق کو ہلاک کر دے۔ عبداللہ کہتے ہیں جن لوگوں کے نام لے کر حضور نے یہ بددعا فرمائی، تمام بدر کے میدان میں موت کے گھاٹ اتارے گئے، پھر ان کو ان کے مقتلوں سے گھسیٹ کر لایا گیا اور ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا، سوائے ابی بن خلف یا امیہ بن خلف کے کہ اس کا جسم بھاری تھا اور وہ باہر پھول کر پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان سلسلہ وار جاری رہے گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔